شمالی یورپ میں واقع خوش باشوں کے ملک کنگڈم آف ڈینمارک کی سرزمین پر انہوں نے پہلا قدم رکھا تھا۔ خوشحالی اور امن کی فضا میں گہرا سانس لیتے وہ اپنا سامان پکڑ کر کیب کی طرف بڑھے۔ ہوا سے ان کے بال فڑفڑا رہے تھے۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ساتھ کیب کی طرف بڑھا۔ ڈنمارک میں زیادہ تر ڈینش زبان بولی جاتی تھی۔ دوسری زبانوں میں جرمن بھی شامل تھے۔ چونکہ ابراہیم جرمن جانتا تھا اس لیے وہ ڈرائیور سے جرمن زبان میں بات کرنے لگا۔ زلیشا منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ابراہیم نے جیب سے وہاں کی کرنسی نوٹ نکالے اور ڈرائیور کو تھما کر کیب کا پچھلا دروازہ کھولا۔ چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے وہ کیب میں بیٹھ گئی۔ ابراہیم کے بیٹھنے پر ڈرائیور نے کیب اسٹارٹ کر دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سوئی سوئی آنکھوں سے ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ ابراہیم نے آرام دہ حالت میں بیٹھے اسے دیکھا۔ کوپن ہیگن جا رہے، وہیں پر ہمارا گھر ہے۔ تمہیں یہ جگہ پسند آئی؟ اس شبد میں پہلی بار زنیشا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بہت خوبصورت ہے یہ جگہ۔ میں نے سوچا تھا یہاں آ کر پتہ نہیں کیسا محسوس کروں گی، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سب کچھ۔ کتنا سکون ہے یہاں پر اور اتنا پیارا موسم۔ وہ ہاتھ کے پشت سے چہرے پر آتے بال ہٹاتی بچوں کے سے انداز میں بولی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ ہوا کے زور سے اس کی پیشانی پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ گرے سویٹر میں نرمی سے اسے دیکھتا وہ اچھا لگا تھا اسے۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ سو جاؤ، ابھی ہمیں وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں۔ وہ اس کی سرخ سجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا ہوا کہنے لگا جو نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہی تھی۔ زنیشا نے سر ہلایا۔ جی بہت نیند آ رہی ہے، میں تو ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی، اور آپ کو پتہ ہے میں اتنا تھک گئی ہوں۔ منہ بنا کر بولتی وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ وہ بھی نرمی سے اسے دیکھتا آنکھیں موند گئے۔ سر واچ مین نے کنفیشن کر لیا ہے۔ علی کی اطلاع پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا حیان سیدھا ہو بیٹھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کا اقرار جب ریکارڈ کر لیا ہے ہم نے، وہ مان چکا ہے اس نے ہی شاہ رخ کی مدد کی تھی اندر جانے میں۔ علی چمکتی آنکھوں سے اسے بتاتا گیا۔ حیان اٹھا لو اسے یونیورسٹی سے، اس کی خدمت کا وقت ہوا چاہتا ہے، ماں بدولت خود کریں گے۔ حیان کی گھنی مونچھیں تلے ادنابی لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر وہ آفس سے باہر گیا۔ علی نے بھی اس کی پیروی کی۔ چھوڑو مجھے، کیوں لائے ہو یہاں؟ چھوڑو، سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ مسلسل خود کو کانسٹیبلز کے سخت گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتا چلا رہا تھا۔ وہ کان بند کیے تھانے میں داخل ہوئے، اسے سیل میں بند کر دیا۔ وہ مسلسل گلا پھاڑتا چلا رہا تھا جب حیان اس کے سامنے آیا۔ اس کے اشارے پر کانسٹیبل نے سیل کا لاک کھولا۔ شاہ رخ نے نفرت سے حیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جبکہ لب ہولے سے کانپ رہے تھے۔ حیان اندر آیا۔ اس نے نظروں سے اندر رکھی ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ علی بھی اس کے پیچھے سیل میں آدھا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب شاہ رخ نے اس کی بات پر نفرت سے منہ پھیر لیا تو حیان کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے کاج مزید گہرے ہو گئے۔ اس نے شاہ رخ کے دھکا دیا جس پر وہ لڑکھڑاتا کرسی پر گر گیا۔ حیان نے اپنی مخصوص خاکی پینٹ سے بیلٹ نکال کر ہاتھ پر لپیٹی اور ایک کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل بیٹھا۔ اس لڑکی سے کیا دشمنی تھی تمہاری؟ بولو، سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا کس کی بات کر رہے ہو، شاہ رخ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بے خوفی سے کہا۔ حیان نے سر ہلایا۔ وہ ایک دم آگے ہوا اور اسے بالوں سے پکڑ کے اس کے منہ پر دھاڑا۔ سب بتاؤں گے، تمہارے اگلے پچھلے بھی مانیں گے۔ شاہ رخ نے تکلیف سے آنکھیں مینچی۔ آپے سے باہر ہوتا وہ چیخ پڑا، تمہارا باپ بھی نہیں اگلوا سکتا، میرے باپ تک پہنچنے دو خبر، پھر ایک بار ایک پک کو دیکھ لوں گا۔ حیان کا بھاری ہاتھ اٹھا، چٹاک چٹاک اس کے منہ پہ در پہ تھپڑ مارتا وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھا۔ میرے باپ کی ضرورت بھی نہیں تو جیسے سے اگلوانے کی، تیرے باپ کا باپ یعنی ایس پی حیان ہی کافی ہے تجھے۔ حیان نے اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا، ہاتھ میں
جھپٹی بیلٹ کھول کر وہ اسے پیٹنے لگا۔ شاہ رخ مسلسل اپنا بچاؤ کرتا چیخ رہا تھا۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ علی نے حیان کی طرف پانی بڑھایا جو پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ پانی کا گلاس ایک سانس میں خالی کر کے اس نے گلاس واپس لوٹایا۔ خاکی شرٹ کے بازو پہنیے تک موڑے وہ تند نظروں سے زمین پر گرے شاہ رخ کو دیکھتا اس کے سامنے زور سے کرسی رکھ کر بیٹھا۔ حیان کو اپنے پاس دیکھ شاہ رخ خود کو گھسیٹتا پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر جا بجا نیل اور زخم تھے جن سے ذرا ذرا خون رس رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میرے پاپا کو جانتے نہیں ہو ابھی تم لوگ، بہت برا حشر کریں گے تم سب کا۔ وہ حلق تر کرتے پھر سے انہیں ڈرانے کی کوشش کرا، لیکن جانتا نہیں تھا سامنے وہ شخص تھا جو خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ چپ! حیان کی داڑھ پر ڈر کر خاموش ہو گیا۔ اب تجھ سے کچھ سوال کریں گے، سچ سچ جواب دینا۔ تمہارے خلاف ثبوت اور گواہ ہمیں مل چکے، اس لیے جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ چپ رہا، گہری سانس لیتا، وہ جسم سے اٹھنے والی تکلیف ضبط کر رہا تھا۔ حیان نے بیلٹ سائڈ پہ رکھی۔ علی نے ریکارڈ آن کر دیا۔ ہیرا انور کے مرڈر کی رات تم کہاں تھے؟ اپنے گھر پر سو رہا تھا۔ رات 11 سے 1 بجے کے درمیان تم کہاں تھے؟ سپاٹ لب و لہجہ، میں نے کہا نا گھر پر تھا، سو رہا تھا، قدرے اکتائے لہجے میں جواب دیا گیا۔ واچ مین نے 11 سے 1 بجے کے درمیان تمہیں اس کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ اس بات پر اکھڑ گیا۔ بکواس کرتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ حیان نے رکھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر لگایا۔ آواز نیچے، تھانے میں ہوں، اپنے باپ کے گھر نہیں۔ شاہ رخ منہ پر ہاتھ رکھتا جھک گیا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں مارا، چھوڑ دو مجھے، میں اس کے کمرے میں نہیں گیا، مجھے یہ بھی نہیں پتا اس کا ہاسٹل کہاں ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ لا میں وہ اقرار کر گیا۔ حیان کے چہرے پہ مسکراہٹ در آئی۔ اپنی فتح پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہم نے کب کہا کہ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی؟ اس کی بات پر شاہ رخ کا رنگ اڑ گیا، گلے میں گنٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اپنی بات کا اثر ظاہر کرنے کے لیے وہ ان پر چیخنے لگا، تم لوگ پھنسا رہے ہو مجھے، اپنی باتوں میں الجھا رہے ہو، جاہل ہو تم، معصوم پر الزام لگا رہے ہو، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ ہذیان بکتا وہ حیان پر جھپٹا۔ حیان پھرتی سے اسے قابو کر کے ایک بار پھر سے اس کی ٹھکائی کرنے لگا۔ تم معصوم ہو تو گناہگار ہے وہ، جسے موت کے گھاٹ اتار دیا تم جیسے جانور میں نے، جس کی آبرو لوٹ کر اس کے گھر والوں کو جیتے جی مار دیا، بولو وہ ہے قصوروار۔ وہ اتنی اونچی دھاڑا کہ سیل کے باہر کانسٹیبل نے بھی اب ایک پل کو ڈر گئے۔ حیان کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے، میرا آرڈر ہے، ابھی اسے آزاد کرو۔ ڈی سی پی کی آواز پر حیان تیکھی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے پلٹا۔ سر آئے، آپ کی بھی خدمت کرتے۔ علی کرسی لاؤ۔ اس کے سرد لہجے میں چھپی دھمکی پر ڈی سی پی نے وہاں سے ہٹنے میں ہی عافیت جانی۔ اس وقت حیان کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ لب کاٹتے انہوں نے ڈی آئی جی کو فون کر کے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ ڈی سی پی کے جاتے ہی وہ دوبارہ شاہ رخ کی طرف متوجہ ہوا جو روتا ہوا اپنے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ کیا حال کر دیا ہے میرا، مجھے دوائی دو، پٹی کرو، یہ دیکھو خون نکل رہا ہے۔ اس کے حکمی انداز پر حیان علی کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ علی لاؤ ذرا دوائی، ہم مرہم پٹی کریں ان کی۔ اس کی اتنی جلدی مان جانے پر شاہ رخ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ علی اچانک گیا اور پھر بوتل کی جیل کی طرح حاضر ہوا۔ یہ لے سر، لیمن الٹرا پرو مکس مرہم۔ اس نے ایک بڑے سائز کا 2 ٹکڑوں میں کٹا لیمبو حیان کی طرف بڑھایا، جسے دیکھ شاہ رخ کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو؟ دور رہو مجھ سے، وہ بوکھلا کر خوف سے کہتا پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس کے دیکھتے ہی دیکھتے حیان نے لیمبو اس کے زخموں پر نچوڑ دیا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگا۔ اسے بھی درد ہوا ہوگا، وہ بھی چلائی ہوں گی، اس درد کا کچھ حصہ تم بھی چکھو۔ اس کے کان میں سر پھونک کر وہ ڈی آئی جی کی کال سننے باہر چلا گیا۔ پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس نے موبائل اسپیکر پر ڈال کر
जूनियर इंस्पेक्टर्स को देखा। हयान हेलो, हयान मेरी बात सुनो, चीफ ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। उसने कहा है शाहरुख को छोड़ दो, नहीं तो मेरी बेटी का भी वही हाल करेगा जो हीरा का। बात अधूरी छोड़कर वो फूट फूट कर रोने लगा। हयान समेत बाकी सब अपनी जगह सख्त रह गए। उनकी आंखें जलने लगी थी। तो क्या जालिम की फिर से जीत हो जाएंगी? हयान तुम सुन रहे हो? मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, मेरी बेटी को बचा लो। सेकंड के 1000वें हिस्से में हयान के लबों ने हरकत की। सर आप फिक्र न करें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। फ़ोन बंद करके उसने अली को देखा। छोड़ दो उसे। उसके फैसले पर सब ने बेयकीनी से उसे देखा। लेकिन सर, अली ने कहना चाहा। शट अप, जितना कहा है उतना करो। हयान की दुरुस्तगी से कहने पर वो लब भींचकर सर हिलाता बाहर गया। इसे छोड़ दो, सर का ऑर्डर है। अली के कहने पर हवलदार ने सेल का दरवाज़ा खोल दिया। शाहरुख खुशी व बेयकीनी के मिले जुले तासुरात से उठा। आह! तकलीफ की शिद्दत से उसके मुंह से तरा निकली। ढकते बदन के साथ बामुश्किल लंबे लंबे कदम लेता वो थाने से बाहर निकल गया। उसे एक खुर्फ बताना था पापा को। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां फूट रही थी। वापस हयान के पास आते अली खामोशी से उसका चेहरा देखने लगे। सर आपने उसे जाने दिया? जूनियर इंस्पेक्टर ने सकूत को तोड़ा। मैंने उसे जाने दिया, लेकिन जाने नहीं दिया। सरसराते लहजे में कहता वो जा चुका था। पट्टियों में जकड़ा वो इस वक्त बिस्तर पर लेटा था। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। खुली खिड़कियों से रात की ठंडी चांदनी छन से अंदर गिर रही थी। उसने करवट बदली तो जिस्म में दर्द की शदीद लहर उठी। लब भींचकर उसने कुछ फासले पर उल्टा पड़ा मोबाइल पकड़ा। ईरा की चैट खोलकर उसने मैसेज लिखा। क्या हम परसों मिल सकते हैं? फौरन जवाब आया। ईरा, शाहरुख, हम यूनियन में मिलते तो हैं। उसने गुस्से से मैसेज पढ़कर ज़ेर लब उसे गाली से नवाजा। जान, परसों मेरी बर्थडे पार्टी है, सब आ रहे, लेकिन जो मेरे दिल के सबसे करीब है वही ना हुई तो सब फीका लगेगा। उसने मैसेज लिखकर तंजिया मुस्कुराहट से देखा और सेंड बटन को टच किया। रिप्लाई फ़ौरन आया। मैं कभी यूँ किसी से मिली नहीं, मतलब अजीब लगेगा मुझे। कोई बात नहीं, वहाँ और भी फ्रेंड्स होंगे ना? उसे नींद रजामंद देखकर वो मुस्कुराया। जी जान, सब फ्रेंड्स होंगे। दानी ने नूर को भी इनवाइट किया, वो भी आ रही है। ईरा, ओके, मैं उसके साथ आ जाऊंगी। शाहरुख ने बाय कहकर फ़ोन बेड पर डाल दिया। उसकी आंखें नफ़रत की आग में जल रही थी। अब तुम भी जलोगे एसपी, इसी आग में जो मेरे दिल में लग चुकी है। नफ़रत से सोचता वो आंखें मूंद गया। घुटनों से ऊपर तक आती नेट की फूली हुई गुलाबी फ्रॉक के साथ गुलाबी नाइट्स और पिंक टाइट्स और पिंक लॉन्ग शूज़ पहनकर वो आईने के सामने आई। पलकों पर मस्करा लगाकर उसने आंखें झपकी। नीले नैनों पर सियाह लंबी घनी पलकें और भी नुमायां हो रही थी। गालों पर बेबी पिंक ब्लश लगाकर उसने गुलाबी लबों पर पिंक लिप्स ग्लोज लगाकर लबों को आपस में मिस किया। गुलाबी लब चमक उठे। सिल्के भूरी घुटनों तक आते बालों को दोनों अतराफ से आगे डालते वो अपने अक्स को देखकर मुस्कुराई। इस वक्त तो बिल्कुल बारबी लग रही थी। सफ़ेद मोतियों का पर्स टेढ़ा करके गले में डालते उसने खूबसूरत पैकिंग वाला गिफ्ट उठाया। मोबाइल पर आती नूर की कॉल रिसीव करती वो उजलत में बाहर निकली। इनारा के कमरे में आते उसने दाएं बाएं झाँका। कमरा खाली पाकर वो जल्दी से किचन में आई। मामा, मैं जा रही हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगी, आप परेशान मत होइएगा, ओके? उसके उजलत पे कहने पर इनारा पलटी तो उसके मुंह से बेसाख्ता माशा अल्लाह निकला। अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। खैर से जाओ, पहुँच कर कॉल कर देना। उसके गाल पर प्यार करके वो पीछे हटी तो ईरा ने ज़ोर से उसे गले लगाया। फिर उजलत में वो बैरूनी दरवाजे से बाहर निकल गई, जहाँ नूर कार में उसका इंतज़ार कर रही थी। बताई गई लोकेशन पर पहुंचकर उसने कार रोकी। ये एक लग्जरी होटल था जहां बर्थडे पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। रंग बिरंगी कमकमों से चमकती शानदार इमारत में उन्होंने कदम रखा। जो ही वो रेड कारपेट पर चलते आगे गए
دانیال انہیں دیکھ کر لپکتا ہوا آیا. اس نے ستائشی نظروں سے بلیک پیرو کو چھوتے گاؤن میں سکسی تیار نور کو دیکھا جو کھلے بالوں میں بے حد پیاری لگ رہی تھی. انہیں اسپیشل پروٹوکول دیتے دانیال انہیں ساتھ لیے ایک ٹیبل کی طرف آیا. پھر کچھ دیر آنے کا کہتے ہوئے ایکسکیوز کرتا وہاں سے ہٹ گیا. نور نے چمکتی آنکھوں سے چاروں جانب دیکھا. رنگ برنگے لباس میں ملبوس لوگ خوشبوئیں بکھیرتے خوبصورت چال چلتے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. ایرا نے اسے کوہنی مار کر متوجہ کیا. یار نور، تم نے دیکھا کیسے دیکھ رہا تھا دانیال تمہیں بہت پسند کرتا ہے تمہیں وہ. ایرا کی بات پر وہ خوشی سے ہنس دی. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اس نے اپنی محبت کا اقرار کر لیا ہے. یار میں بہت خوش ہوں. یاد ہے پہلی ملاقات میں ہم جھگڑے تھے ان سے؟ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا انوالو ہو جائیں گے، محبت ہی ہو جائیں گی. میں نے مما سے بات کر لی ہے، بہت جلد ملواؤں گی دانی کو مما سے. خوش دلی سے کہتی ہوئے دانیال کی اشارہ کرنے پر اٹھ کھڑی ہوئی. کہاں جا رہی ہو؟ ایرا نے جلدی سے پوچھا. یار دانی بلا رہا ہے، اسے شاید کچھ بات کرنی ہے. میں بس کچھ ہی دیر میں آئی. تم پریشان نہ ہونا، ابھی شاہ رخ بھی آتا ہوگا. اس کا گال تھپتھپا پا کر وہ گاؤن سنبھال کر سیڑھیاں چڑھتی دوسرے فلور پر چلی گئی. ایرا کنفیوز سے سامنے دیکھنے لگی. گال پر ہاتھ رکھے بور سی بیٹھی تھی. اس نے موبائل آن کر کے شاہ رخ کو میسج سینڈ کر دیا. اتنے میں ایک اسٹائلش سا ایک لڑکا ہاتھ میں الکوہل کا گلاس پکڑے اس کے ساتھ آ بیٹھا. ہیلو سویٹی. ایرا گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے جلدی سے پرس اٹھا تیز تیز چلتی دوسری طرف چلی آئی. منی اسکرٹ سلیولیس گاؤنس میں نیم اڑیا لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر اس کا دل گھبرانے لگا. اوپر سے ماحول میں رچی شراب کی بو اس کا دل خراب ہونے لگا. اسے اندازہ نہیں تھا اس پارٹی میں یہ سب کچھ ہوگا تو وہ کبھی نہ آتی. انارا نے 2 بار کال کی لیکن اس نے کال ریسیو نہیں کی. حد ہے، اس بیوقوف لڑکی سے. کہا بھی تھا جاتا ہی فون کرے، نہ خود فون کیا نہ اب میرا فون اٹھا رہی ہے. شام ہونے کو آئی ہے، کیا کروں میں اس لڑکی کا؟ تفکر سے سوچتی ہوئی دوبارہ کال کرنے لگی. ریسیو نہ ہونے پر وہ لب کاٹتی سوچنے لگی. اس نے اورحان کو کال کر دی. یہ نور کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ نہ ہی شاہ رخ ملنے آیا. یہ کیسی پارٹی ہے؟ مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. اوپر سے سب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. روحان سی ہوتی وہ بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھی. اس نے سر اٹھا کر دوسری منزل کو دیکھا. پھر کچھ سوچ کر سیڑھیاں چڑھتی دوسرے فلور پہ آئی. انگلیاں چٹکھاتے ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا جہاں دو راہ داریاں تھی. پتہ نہیں کیا ہوا، اس کے قدم بائیں راہداری کی جانب اٹھے تھے. یہ فلور بالکل سنسان پڑا تھا. ابھی وہ مزید آگے بڑھتی اسے کسی لڑکی کی گھٹی گھٹی چیخ سنائی دی. پھر سکوت چھا گیا. ایرا نے گھبرا کر پیچھے دیکھا جہاں سے یہ آواز آئی تھی. کونے میں ایک ساتھ 3 کمرے تھے جن میں سے ایک کا دروازہ بند تھا. یہ کس کی آواز تھی؟ نور کہاں ہو تم؟ وہ پلکیں جھپکتی آنکھوں کو نمی اندر اتارنے اسے پکارتی چھوٹے قدم اٹھا کر واپس پیچھے کی اور آنے لگی. دل انجانے خوف سے گھبرانے لگا. ابھی وہ دروازے کے قریب آئی تھی جب کلک کی آواز پر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. اس کے قدم بے اختیار اٹھے. دوسرے لمحے اس نے خود کو اس اندھیرے کمرے میں پایا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. حلق تر کرتی وہ ذرا سا آگے ہو کر دیکھنے لگی. روشن کمرے کا دروازہ کھلا تھا. 2 لڑکے شرٹ کے بٹن بند کرتے باہر نکلے. ان کی آنکھوں میں خمار تھا. سر مستی سے چلتے ہوئے وہ سیڑھیاں اترتے نیچے چلے گئے. یہ منظر دیکھ کر ایرا کی آنکھیں پوری کھل گئی. کپاتے ہاتھوں سے دیوار کو پکڑ کے وہ آگے ہوئی. کمرے میں موجود نفوس کو اس نے بے یقینی سے دیکھا. دل کی دھڑکن جیسے سست ہوئی. وہ بات کر رہے تھے. دانی تجھے ان دونوں کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دونوں کافی تھے نا. خیر اب جو ہوا سو ہوا. نور تو مر گئی. اب سوچ اس کا کیا کرنا ہے. میں ذرا اپنی والی کو لے کر آتا ہوں، بیچاری انتظار کر رہی ہوں گی میرا. اس کی بات پر ایرا کی آنکھیں پھٹنے کے قریب ہوئی. نور کو مار دیا انہوں نے؟ زیادتی کی. اللہ. منہ پر دونوں ہاتھ زور سے رکھتی سسکیاں دبا کر وہ تڑپ تڑپ کر رونے لگی. اس کا سانس بند ہونے لگے. یہ دونوں انسان نہیں تھے، ابلیس تھے.
اس کے حلق سے گھٹی گھٹی سسکی بلند ہوئی. دوسرے لمحے وہ بھاگی تھی وہاں سے. شاہ رخ کی نظر اس پر پڑی. وہ نفرت سے اس کی پشت دیکھتا اس کے پیچھے بھاگا. ایسے ہی نہیں جانے دے گا وہ اسے, اب تو بالکل نہیں. بدر کے آفس میں بیٹھی وہ کام کر رہی تھی جب فون کی بیل بجی. جیسے ہی کال اٹینڈ کر کے اس نے فون کان سے لگایا, انارا کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ پریشان ہو کر اٹھی. کیا ہوا ماما, سب ٹھیک ہے؟ اس کی پریشان آواز پر بدر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو غور سے دیکھنے لگا. جیسے ہی عرشیہ نے موبائل بند کیا وہ پوچھ بیٹھا, کیا ہوا, سب ٹھیک ہے؟ عرشیہ نے لب بھیج کر نفی میں سر ہلایا. ایرا مسنگ ہے, ہمیں جلدی گھر پہنچنا ہوگا. جلدی سے اپنا سامان سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس کی بات پر بدر بھی پریشان ہو گیا. چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ گرتی پڑتی باہر بھاگی. راستے میں 2 دفعہ اس کا پیر بری طرح مڑا تھا. اونچا اونچا روتی وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی ہوٹل کی پچھلی جانب آئی. پتلی سی راہداری میں رک کر اس نے ایک پل کو سانس بحال کیا. کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے موبائل نکال کر پہلا نمبر ڈائل کر دیا. اس سے پہلے کہ وہ فون کان سے لگاتی شاہ رخ اس تک پہنچ گیا. اس نے فون کھینچ کر زور سے زمین پر پھینکا جس سے فون 2 حصوں میں بٹ گیا. ایرا کا رنگ سفید پڑ گیا. آنکھیں پوری کھلتی وہ دیوار سے جا لگی. شاہ رخ نے کمینی مسکراہٹ سے اسے سر سے پیر دیکھا. کیا ہوا ڈارلنگ, مجھ سے ملے بغیر جا رہی تھی؟ تمہارے لیے ایک سرپرائز تھا جو تم نے خود خراب کر دیا. اب تو تم جان گئی ہو کہ وہ سرپرائز کیا تھا. خیر کوئی بات نہیں. اس کی گال سے شہادت کی انگلی مس کرتا وہ بہکے انداز میں بولا. ایرا نے زور سے دور جھٹکا تھا. وہ ہنس پڑا. اس کے قریب آ کر شاہ رخ نے اپنی انگلیاں اس کے کاندھوں میں گاڑ دی اور اسے جھٹکے سے دیوار لگایا. جان, میں تو چاہتا تھا ہم تنہائی میں پیار کریں, اس لیے میں تمہیں لینے آنے والا تھا, لیکن تم تو مجھ سے ڈر کر بھاگی گئی. خیر کوئی بات نہیں, یہاں پر بھی تنہائی ہم انجوائے کرتے. وہ اس کی گردن پر جھکا تو وہ زور سے چیخیں مارنے لگی. چھوڑ دو مجھے, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, مجھے جانے دو. میں ایسی لڑکی نہیں ہوں, پلیز مجھے جانے دو. میں پکا کسی کو نہیں بتاؤں گی جو تم سب نے نور کے ساتھ کیا. پلیز میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, مجھے جانے دو. آنکھیں میچ کر زور زور سے روتی اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی. وہ سنی انسنی کرتا اس کی گردن پر جھکا ہی تھا کہ ایک مضبوط ہاتھ نے پوری قوت سے اسے دور جھٹکا. ایرا نے سر اٹھا کر بے یقینی سے آنے والے کو دیکھا. مکمل سیاہ لباس میں, سیاہ ماسک سے چہرہ ڈھکے وہ جو کوئی بھی تھا اب شاہ رخ کو بری طرح پیٹ رہا تھا. وہ دیوار سے چپکی کھڑی خوف سے زارا منظر دیکھ رہی تھی. اس کا پورا وجود جیسے جامد ہو گیا تھا. چاہ کر بھی وہ بھاگ نہیں سکی. اس کی قوت ارادی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. اگر کچھ پتا تھا تو اتنا کہ اس شخص فرشتے کی طرح اسے اس حیوان سے بچایا تھا. اسے مار مار کر ردموا کرتے. سیاہ لباس میں ملبوس وہ شخص سیدھا ہوا. اس نے خطرناک نظروں سے ایرا کی جانب دیکھا جو دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی. اس انجان شخص کو سر تا پیر اپنا جائزہ لیتا دیکھ وہ خود میں سمٹی, گھٹ گھٹ کر رونے لگی. وہ اجنبی بڑا تھا اس کی جانب. اسے ہاتھ سے تھام کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوٹل کی عمارت سے باہر آیا. اسے گھسیٹ کر سڑک پر لاتے اس نے زور سے ایرا کو جھٹک کر دور ڈھکیلا جیسے وہ زمین پر جا گری. اس کی کوہنیاں اور گھٹنے بری طرح چھل گئے تھے. زمین پر گرتے ہی اسے سر گھما کر اس اجنبی کو دیکھا جو خطرناک سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا. اس نے اپنی سیاہ جیکٹ اتار کر ایرا کے منہ پر ماری. بے غیرت, سرد لہجے میں کہتا وہ پلٹا اور اندھیرے میں گم ہو گیا. اس نے خطرناک نظروں سے ایرا کی جانب دیکھا جو دیوار شام ڈھل کر رات کی سیاہی میں جذب ہو چکی تھی. خیان اپنی کار سلو اسپیڈ پر سڑکوں پر دوڑا رہا تھا. اس کی کار کے پیچھے ایک پولیس موبائل حرکت کر رہی تھی. کیجول سے حلیے میں جب پیچھے وہ تارکول کی سڑک پر دور تک نظر ڈال رہا تھا جب کوئی اس کی کار کے سامنے آیا. اس نے جلدی سے بریک لگایا. اس کے پیچھے آتی پولیس موبائل بھی جھٹکے سے رکی. رات کی خاموشی میں تارکول کی سنسان سڑک پر ٹائر چرچرانے کی آواز دور تک گئی. وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا. اس کے پیچھے پولیس موبائل سے 2 کانسٹیبل بھی نیچے اترے. ایرا, خیان کی آواز پر
منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کے خوف سے آنکھیں میچ کر کھڑی ایرا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کا مسکارا مسلسل رونے سے آنکھوں کے گرد سیاہی پھیلا چکا تھا۔ گالوں پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ بکھرے حلیے میں وہ بے یقینی سے حیان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹا، وہ آگے بڑھی، وہ اس سے لگ کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی۔ حیان نے لب بھیج کر ہاتھ سے اشارہ کیا جس سے کانسٹیبل دوبارہ موبائل میں بیٹھ گئے۔ پولیس موبائل حرکت میں آئی، چند منٹوں میں وہاں سے دوسری سڑک پر مڑ گئی۔ حیان نے اس کا سر تھپ تھپایا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ ایرا کا ہاتھ تھام کر اس نے کار گاڑی کا دروازہ کھولا تو آنسو پوچھتی اندر بیٹھ گئی۔ اس کی جانب کا دروازہ بند کر کے اس کے برابر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ٹٹول کر اس نے منرل واٹر کی چھوٹی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے بوتل پکڑ کر ڈھکن کھولتے کپ کپاتے ہاتھوں سے منہ لگ گئی۔ آنکھیں موند کر پانی حلق سے نیچے اتار رہی تھی، بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ حیان خاموشی سے ساری کارروائی دیکھتا رہا۔ جب وہ پانی پی کر شرمندہ ڈبڈبائی نظروں سے اس نے دیکھنے لگی تو گہری سانس لے کر پورا اس کی جانب مڑا۔ کیا ہوا تھا؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ ایرا کے دماغ میں وہ مناظر پھر سے چلنے لگے۔ خوف سے اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ گود میں رکھی کپ کپاتے ہاتھوں میں فراک بھیج کر وہ سسکنے لگی۔ حیا کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر اس نے اٹک اٹک کر سب بتانا شروع کیا۔ حیان کی آنکھوں میں افسوس بھرا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایرا، تم بہت چھوٹی ہو ابھی۔ اگر کوئی پسند تھا تو پہلے ماموں یا ممانی کو بتاتی۔ تمہاری اس غلطی سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی۔ خدا کا شکر ہے اس نے تمہیں محفوظ رکھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے سب کس قدر پریشان ہیں۔ ممانی کا رو رو کر برا حال ہے۔ کہنے کے ساتھ اس نے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو جی، ایرا مل گئی ہے، میں آ رہا ہوں اسے لے کر۔ فون بند کر کے اس نے پاکٹ میں رکھا۔ کار اسٹارٹ کرنے پر ایرا لب کاٹتی اسے دیکھنے لگی۔ حیان بھائی سب ہے وہاں؟ اس کی نم آواز پر حیان نے سامنے دیکھتے سر ہلایا۔ ابھی تو ہمارے گھر جا رہے، ماموں وغیرہ ادھر ہی ہے، ہموار لہجے میں کہتا وہ اتحاد سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ چہرہ گھما کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، آنسو ابل ابل کر گال پر پھسلتے جا رہے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ کیسے نظریں ملاؤں گی سب سے؟ اللہ تعالیٰ پلیز میری مدد کرے۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، ہو گئی غلطی، اب کیا کروں؟ سب نفرت کریں گے اب مجھ سے۔ آخر کیوں میں چلی گئی اس سے ملنے؟ نور اس کا خیال آنے پر کھلی کھڑکی میں رکھے بازو میں چہرہ چھپا کے بلکنے لگی۔ حیان نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ بیٹا غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، غلطی ہونے کے بعد چور راستے اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ آنے والی سچویشن کو فیس کرنا چاہیے۔ اس کی کہی بات پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، البتہ وہ خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ حیان کے پیچھے چھپتی وہ گیٹ سے اندر آئی۔ اورحان اور انارا سامنے ہی بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ تم اندر جاؤ ماما کے پاس۔ نظریں جھکا کر سر ہلاتی وہ چھوٹے قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ کندھوں پر پھیلی سیاہ جیکٹ کو اس نے زور سے دبوچ رکھا تھا۔ ماموں آپ دونوں سے بات کرنی ہے ایک، سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ لان میں آ گیا۔ ان دونوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا۔ الجھ کر وہ اس کے پاس آئے۔ اس نے انہیں سب بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ چھوٹی بات نہیں تھی جو چھپا لیتا، ان کا حق تھا سب جانے۔ مختصر اس نے انہیں بتا دیا۔ اورحان تو بے یقین تھا ہی۔ انارا کی آنکھیں صدمے سے پھٹنے کو ہوئی۔ جن بیٹیوں کو پھولوں کی طرح رکھا جائے وہ ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ لاؤنج میں ابراہیم اور زنیشہ کے علاوہ سب جمع تھے۔ ماحول پر عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عرشی ماں اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپک رہی تھی جب کہ انارا نے اس کا بازو کھینچ کر الگ کیا۔ وہ پلٹ کر آتے دیکھتی روتی ہوئی اس کے گلے لگنے کو آگے ہوئی۔ چٹاخ! گال پر پڑنے والے زناٹے دار تھپڑ نے اسے قدم روکنے پہ مجبور کر دیا۔ ماما! اس کے لبوں سے سرگوشی کی صورت نکلی۔ نیلی سجی آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی جنہوں نے کبھی اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اورحان کے علاوہ سب شوق سے انہیں دیکھنے لگے۔ عرشا ماں آگے بڑھی جب انارا نے دوسرا تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔
کیا کر رہی ہو؟ بچی ہے وہ۔ ارشما نے اسے روکا تو تلخی سے وہ مسکرائی۔ بچی بڑی ہو گئی ہے اپنے ماں باپ سے بھی۔ اس کے تلخ لہجے پر وہ گال پر ہاتھ رکھ کے روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ آواز جیسے حلق میں گھٹ گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیسی ذلت سی ذلت تھی جو اس نے خود کمائی تھی۔ عرشیہ ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیان سے وہ معلوم کر چکی تھی چاہ کر بھی ہیرا کی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ بدن نے خاموش نظروں سے اس کی نم آنکھوں پر ڈالی۔ مشاعر اور رمل خاموشی سے ایک جگہ جانب کھڑی تھی اور ہانسر آنکھوں سے اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہا تھا جس پر وہ سب سے زیادہ اعتبار کرتا تھا۔ وہ کبھی یہ اس کا اعتبار توڑیں گی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیٹیوں کے ایسے اقدام ماں باپ کے دل کس طرح چیر دیتے وہ محسوس کر رہا تھا۔ ان سب میں عرش بے نیازی سے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا چوئنگم چبا رہا تھا۔ اسے اس لائٹ شو میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس کی بلا سے وہ جس مسئلے مرضی ملے جو مرضی کرے۔ مہابیر نے اورہان کیا کاندھے پر ہاتھ پھیلا کر اسے حوصلہ دیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں یہ حرکت کرتے ہوئے؟ بتاؤ ہم نے کبھی کس چیز کا دباؤ ڈالا تم پر؟ کتنا پیار دیا تمہیں، پھر کہاں کمی رہ گئی تھی ہمارے منہ پہ کالک ملنے نکل گئی تم۔ اسے دونوں ہاتھوں سے مارتی وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ مشاعر نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ ایسی بیٹیاں ہوتی جن کی وجہ سے ماں باپ بیٹوں کی خواہش کرتے ہیں۔ درد سے اس کی آواز پھٹنے لگی۔ عرشیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی تھی۔ رمل نے دکھ سے اسے ساتھ لگایا۔ اورہان کی بس ہوئی تھی۔ وہ لب سختی سے بھیج کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ ماما مجھے معاف کر دیں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ کانپتے لبوں سے بولی تھی جو آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ ماما اسے خاموش دیکھ کر ہچکیوں کے درمیان اسے پکارتی وہ آگے بڑھی۔ انارا نے قدم پیچھے لے لیے۔ مت کہو مجھے ماما، مر گئی میں۔ اس کے درشت لہجے پر وہ ہچکیوں سے روتی دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ مہابیر بھائی اب مجھے اس پر اعتبار نہیں رہا۔ آپ اپنی امانت جتنی جلدی ہو سکے لے جائیں۔ اگر یہ اب ممکن نہیں تو میں کہیں اور رشتہ لے کر اسے چند دن میں ہی رخصت کر دوں گی۔ خدا جانے کل کو کچھ اور۔ ایرا اس کی بات کاٹتی چیخ پڑی۔ مت کہے ایسے لفظ میرے بارے میں گندی لڑکی نہیں ہوں، مت کہے ایسے۔ دل میں تکلیف ہو رہی، جانتی ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میں بس ملنے گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں کہے میرے بارے میں، میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے، بدکار نہیں ہوں میں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی وہ نکاہت محسوس کرتی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ عرشیہ نے جلدی سے آ کر اسے تھاما، اسے گلے سے لگا کر اس کی پشت تھپکنے لگی۔ انارا کی سوالہ نظروں میں مہابیر گویا ہوئے۔ یہ کیا بات کہہ دی؟ کہیں اور کر دوں گی تو میری بیٹی کا رشتہ، اس کی شادی عرش سے ہی ہوگی، جسے جب تم چاہو ہم نکاح کر دیں گے۔ مہابیر کی انکشاف پر ینگ پلٹن حیران ہوئی۔ سو ہوئی؟ عرش تو بلبلا کر اٹھا۔ میں اس بیوقوف لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ اس کی بلند آواز پر مہابیر نے پہلی بار سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری شادی ایرا سے ہی ہوگی، کیا تم میرے فیصلے کے خلاف جاؤ گے؟ اس کے قطعی انداز پر وہ سختی سے لب پیٹ گیا۔ گہری بھوری آنکھیں سرد ہو گئی۔ ایک کٹیلی نظر اس کم عقل لڑکی پر ڈال کر وہ آن کی آن میں سیڑھیاں چڑھتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عرشیہ پریشانی سے اس کے پیچھے گئی، کہیں غصے میں وہ کچھ کر نہ لے۔ کبٹ کے پاس زمین پر رکھے بیگ سے کپڑے نکال کے وہ کبٹ کے درمیان والے خانے میں رکھ رہی تھی۔ سیاہ سادہ شلوار قمیض میں دوپٹہ کمر کے گرد باندھ کر وہ مصروف سے انداز میں جھک کر کپڑے اٹھا رہی تھی۔ جب کپڑے اس کے ہاتھ سے پھسل کر نیچے گئے وہ کوف سے پنجوں کے بل بیٹھی۔ کچھ فاصلے پر ٹوسٹر صوفے پر وہ ایک ٹانگ موڑ کر اس پر لیپ ٹاپ رکھے کھٹ کھٹ ٹائپنگ کر رہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ وہ خوف سے پنجوں کے بل بیٹھے کپڑے اٹھا رہی تھی۔ گردن پر لٹکے جوڑے سے بال نکل کر گالوں کو چھوتے اسے الجھن میں مبتلا کر رہے تھے۔ ابراہیم یوں ہی اسے دیکھے گیا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کبٹ کا دروازہ بند کر کے وہ بیگ گھسیٹ کر بیگ تک لائی۔ کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلاتا وہ نرم نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔
پھر آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ کپڑوں کی تیگ لگاتی وہ رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسے دیکھ رہا ہوں میں؟ گمبھیر لہجے میں کہتا وہ سر کی پشت دونوں ہاتھ رکھتا صوفے پر نیم دراز ہو گیا، ٹانگیں سامنے دھری میز پر قینچی کی صورت تھی۔ مطلب اس طرح؟ وہ لب دبا کر پیروں کے پاس رکھے بیگ میں سے بکھرے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے۔ پہلے بھی تو دیکھتا تھا اس طرح۔ واپس لیپ ٹاپ پر نظریں جما کر ہتھیلی سے داڑھی پر ہاتھ پھیرتا مصروف سا گویا ہوا۔ نہیں، اس طرح نہیں دیکھتے تھے آپ پہلے۔ وہ اپنے بات پر ڈٹی رہی۔ اب دل جو بے ایمان ہونے لگا ہے۔ وہ محض بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ طے شدہ کپڑوں کو ایک طرف رکھ کر بیگ گھسیٹ کر اٹھی، کبرڈ کے سائڈ پر رکھ کر وہ کمرے میں نگاہ دوڑانے لگی۔ تقریباً ہر چیز وہ سمیٹ چکی تھی۔ بہت دنوں سے وہ گھر کی سیٹنگ میں مصروف رہی تھی۔ آج سب چیزیں اپنی جگہ پہنچ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سب لڑکی آپ کو خڑوس کہتی ہے۔ کبرڈ سے پشت لگا کر کھڑی ہوتی وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی۔ شہد رنگ گلافی آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی۔ ابراہیم نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ابرو چکاتے اسے دیکھا۔ سیاہ سرد آنکھیں اس پھولوں سی نازک لڑکی پر پڑتے ہی نرم تاثر قائم کر لیتی تھی۔ اس کے ہونٹ ذرا سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہاں، تمہیں بھی خڑوس لگتا ہوں؟ زنیشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ سیاہ ریشمی دوپٹے کو کوف سے سینے پر پھیلاتے اس نے جواب دیا جو پھسل کر نیچے گر رہا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں اس کی دودیا رنگت یوں لگ رہی تھی جیسے چاند کو سیاہ بادلوں نے گھیر رکھا ہے۔ اس پر ستم ڈھاتی ناک میں پہنی نتھلی جس کا سرخ ننھا موتی باریک تار میں لٹک رہا تھا۔ مجھے بالکل خڑوس نہیں لگتے آپ، کیونکہ ہم ہمیشہ دوستوں کی طرح رہے نا ابراہیم بھائی۔ تو اس کی گھوری پر وہ زبان دانتوں تلے دبا رہی۔ سوری نا، مجھے عادت ہے آپ کو یہ کہنے کی، کوشش کر رہی ہوں پھر بھی غلطی سے نکل جاتا ہے۔ منہ بناتی وہ روحان سی ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے شوہر کو بھائی کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کشادہ کسرتی سینے پر ہاتھ باندھتا وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا۔ سیاہ روشن آنکھوں میں تاروں کی سی جھلملاہٹ تھی جن کی کانچ اس پر پریوش کے سامنے چمک اٹھے تھے۔ اس کے انکشاف پر وہ ٹیک چھوڑ کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ ہاں سوری اللہ جی، اب نہیں کہوں گی۔ آنکھیں بند کرتی وہ سر اٹھا کر جلدی سے بولی۔ اس کے اس انداز پر ابراہیم نے مسکراہٹ دبائی۔ لبوں کے اوپر نازک سے ناک کے پاس موجود تیل بھی اٹھلایا تھا اس وجاہت کے شاہکار کے دل موہ لینے والی مسکان پر۔ لگتا ہے شوہر ہونے کا کوئی عملی ثبوت دینا پڑے گا تاکہ آئندہ تم مجھے بھائی کہنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ اس کی ذو معنی بات اور گہری نظروں کا ارتکاز پر زنیشا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ دل تیز دھڑکتا اسے پریشان کر گیا۔ اس کی گہری بولتی نظروں سے بچنے کے لیے وہ حیا سے نظریں جھکا کر جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے اس نے رکھی سانس خارج کی۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گال تھپتھپاتی وہ کچن کے کام میں مصروف ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان دونوں کے مابین بنے گہرے رشتے اور اس کے تقاضوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کام نپٹا کر واپس کمرے میں آئی۔ وہ اب تک لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ بغیر اسے دیکھے وہ نائٹ ڈریس لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر آئی تو ابراہیم اپنا سر دبا رہا تھا۔ وہ فکر مند ہوتی اس کے پاس آئی، اس کے سامنے سے لیپ ٹاپ ہٹا کر بند کر دیا۔ زنیشا، مجھے کام کرنا ہے ابھی۔ اس کے ابھی بھی کام کرنے کی رٹ پر وہ تپ اٹھی۔ کوئی ضرورت نہیں اب کام کرنے کی، کافی دیر سے تو کر رہے ہیں، چلے اب سو جاتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اٹھانے لگی تو وہ بھی چاروں ناچار اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاتے ہیں سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا وہ گردن موڑ کر پوچھنے لگا۔ وہ لاپرواہی سے بولی، مطلب آپ اور میں رات ہو رہی ہے تو سوئیں گے نا؟ ناسمجھی سے کہتی وہ یہ سوچ نہ سکی کہ گفتگو کس موضوع کی طرف بڑھ مڑ رہی ہے۔ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا وہ سر جھٹک کر لیٹ گیا، آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ زنیشا نے لب کاٹتے اسے دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ ابراہیم نے فوراً آنکھیں کھولی۔ سیاہ آنکھوں کے کانچ شہد رنگ آنکھوں سے ٹکرائے۔
اس کی ضرورت نہیں، وہ بھاری مدھم لہجے میں بولا۔ میں دبا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں۔ ذرا قریب ہوتی وہ نظریں جھکا کر اس کا سر دبانے لگی۔ چند پل یوں ہی اس کے مومی چہرے کو دیکھے گیا جو اس کی قربت میں سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ یہ لڑکی تو میرا ایمان خراب کر رہی ہے، دل میں سوچ کر اس نے آنکھیں بند کرنا بہتر سمجھا۔ ہاتھ میں گن تھامے وہ 3-4 گنڈے دکان میں داخل ہوئے۔ بھتہ نکال، جلدی کر، باقیوں سے بھی اپنا حق وصول کرنا ہے۔ ذاکر بھائی کو دیکھ کر دکاندار خوف سے کانپنے لگا۔ ذاکر بھائی اس دفعہ بہت نقصان ہوا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، قسم سے۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے وہ گڑ گڑانے لگا۔ تو میں کیا کروں؟ اپن کو اپنا مال چاہیے، چل نکال۔ اس کی پیشانی پر گن رکھتا وہ گرج کر بولا۔ دکاندار تھر تھر کانپنے لگا۔ سب سے آخر میں کھڑا الیاس بے تاثر نظروں سے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ دکاندار سے اپنی مطلوبہ رقم نکلوانے کے بعد باقی دکانوں سے بھتہ وصول کر کے اپنی جیپ میں آ بیٹھے۔ بابا صاحب، یہ چیلے آپ اپنے آپ کو اس علاقے کا مائی باپ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کا مال اور عورتوں پر سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ آج وہ الیاس کو ساتھ لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرانے آئے تھے، لیکن اسے کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ راستے میں سڑک کنارے جاتی چادر میں ڈھکی ایک لڑکی کے پاس انہوں نے جیپ روک دی۔ کالیا باہر نکلا اور اسے دبوچ کر جیپ میں بٹھا لیا۔ وہ لڑکی چلاتی رہ گئی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر الیاس کی پیشانی پر بل پڑے تھے، البتہ وہ خاموش رہا۔ اپنے اڈے پر پہنچ کر انہوں نے جیپ روک دی۔ سب سے پہلے الیاس چھلانگ لگا کر اترا۔ ڈھیلی پھٹی پینٹ پر ڈھیلی سی چیک کی شرٹ اور ہاتھوں میں جا بجا بینڈز پہنے وہ عجیب مغرور انداز میں چلتا ٹوٹا پھوٹا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ کالیا اس لڑکی کو گھسیٹتا ہوا اندر لایا اور اسے ایک طرف پٹکا۔ اس کے پیچھے ذاکر اور چھوٹو بھی اندر داخل ہوئے۔ اس لڑکی کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ چیختی چلاتی ان سے رحم کی بھیک مانگنے لگی۔ الیاس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ ایک ہاتھ سے چیونگ گم منہ میں ڈال کر اس نے میسج ٹائپ کیا اور موبائل دوبارہ پاکٹ میں ڈال دیا۔ چند سیکنڈ گزرے تھے کہ ذاکر کے موبائل پر حسینہ کی کال آنے لگی۔ اس نے حسینہ کو ایک موٹی گالی سے نوازتے کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا جس پر اس کا منہ ایسے ہو گیا جیسے کڑوا بادام چبا لیا۔ چلو یہاں سے، بابا صاحب نے یاد کیا اس لڑکی کو، آ کر دیکھتے ہیں، تند لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گئے۔ اس کے پیچھے کالیا بھی گیا، جبکہ چھوٹو نے رک کر الیاس کو دیکھا جو زمین پر کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر الیاس نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، میری انگوٹھی گر گئی ہے، میں آتا ہوں، تم چلو، لاپرواہ انداز میں کہتا دوبارہ زمین پر نظریں جما گیا۔ چھوٹو نے سر ہلایا۔ اوکے، دروازہ بند کر کے آنا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا جو ڈری سہمی بیٹھی تھی، اسے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا چھوڑ جاؤں گا، جان بچا کر نکل جانا، سرد لہجے میں کہتا وہ باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ لڑکا جو اسے کہہ رہا کر گیا تھا۔ جیپ اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی، کچھ دیر میں دور ہوتی گئی۔ ان کے جانے کا اطمینان کر کے وہ آگے آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو واقعی دروازہ کھلا تھا۔ دل میں خدا کا شکر ادا کرتی، اس شخص کو ڈھیروں دعائیں دیتی، وہ جلدی سے باہر نکلی، چادر کس کر پکڑی، جان بچا کر بھاگ گئی۔ آفس میں قدم رکھتے ہی اس پر نظر پڑی جو اپنی ٹیبل پر جھکی حالیہ پروجیکٹ پہ کام کر رہی تھی۔ بدل کے ایبرو 27 میں اٹھے، وہ اس سے پہلے آفس میں آئی تھی، بالکل خاموشی سے کام میں مگن تھی، حیرت در حیرت۔ لائٹ براؤن چیک کی پینٹ، کوٹ میں بازو کونیے تک پیچھے کیے، وہ اس کی آمد کا نوٹس لیے بغیر میز پر جھکی رہی۔ لمبے گھٹنے کو چھوٹے بھورے گھنگھرالے بال کمر پہ کھلے تھے۔ اس پر ترچھی نظر ڈال کر وہ اپنی رولنگ چیئر پر بیٹھا، ہمیشہ کی طرح بلیک 3 پیس میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں میز پر کچھ ٹٹولا، مطلوبہ فائل میں سے اس نے ایک پیپر نکالا۔ لیپ ٹاپ آن کر کے وہ مصروف انداز میں اس سے مخاطب ہوا، یہ لیٹر ٹائپ کر دو۔ عرشیہ نے جھکا سر اٹھایا، نیلی کانسی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ وہ اٹھی تو بدر کی نگاہ براؤن ہیل میں مقید اس کے دودھیا پیروں پہ پڑی۔ اسے ہیل سے چڑ ہو گئی۔
عرشیہ نے لیٹر پکڑا اور واپس اپنے ٹیبل پر جا کر ٹائپ کر کے واپس اس کے پاس آئی۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا ایرا کی وجہ سے۔ بدر نے تازہ ٹائپ شدہ لیٹر پر نظر ڈالی جس میں جگہ جگہ غلطیاں تھی۔ اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے۔ یہ کیا ٹائپ کیا ہے تم نے؟ صرف غلطیاں ہی نظر آ رہی ہے۔ عرشیہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تو خود کر لو، تم مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ تیکھے لہجے میں کہتی وہ ڈرور کھول کر باہر جانے لگی جب اس کی آواز پر رکی۔ اگر مجھے ہی کرنا ہوتا محترمہ، یہاں کیا لینے آتی ہو؟ مفت کی تنخواہ لینے یا اپنے حسن کا دیدار کروانے؟ وہ اس پر غصہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن اسے لاپرواہی اور اس پر اتنا ایٹیٹیوڈ، غصہ تو آنا ہی تھا۔ اس کی بات پر وہ تپ ہی گئی۔ میرا پہلا ہی موڈ آف ہے، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بدر جبڑے بھیج کر اس کے مقابل آیا۔ کھولو اپنا منہ، میں بھی تو سنوں محترمہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ بلیک پینٹ کے پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالتا وہ سرد لہجے میں بولا۔ سرمئی آنکھوں میں غصے کی سرخی واضح ہو رہی تھی۔ عرشیہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ بدر میرا دماغ خراب نہ کرو ورنہ۔ وہ اپنی ہیل گلاس ڈور کے ساتھ لگاتی اسے وارن کرتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ بدر نے سلک کر اسے دیکھا، اسے بازو تھام کر جھٹکے سے دور ڈھکیلا جس سے وہ اس کی ٹیبل کے ساتھ جا لگی۔ منحوس بلے، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی ان ہیلز سے۔ وہ خطرناک تیوروں سے اس پر جھپٹی۔ بدر نے اس کی کلائیاں گرفت میں لیتے اسے ٹیبل سے لگا دیا۔ اس کی پشت ٹیبل سے لجا لگی جس سے بیک بون میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ اس پر جھک کر کہہ رہا تھا، زہر لگتی ہو تم مجھے اپنی ہیلز سمیت، وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والی تھی، تو کھا کر من کیوں نہیں جاتے؟ اس کے مضبوط ہاتھوں سے اپنی کلائیاں چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ اس کے سرمئی آنکھوں میں نیلی بلی کی سی تیز آنکھیں گاڑ کر تندہی سے گویا ہوئی۔ بدر نے اس کی کلائیاں میز سے لگا دی جس پر اس کا چہرہ سرخ پڑا تھا، البتہ وہ اب بھی دانت پستی کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تمہیں کھانے کا وقت نہیں آیا، تپانے والے لہجے میں کہتا وہ اسے جھٹک کر سیدھا ہوا۔ کمر میں شدید درد محسوس کرتی وہ سیدھی ہوئی، اسے ناخن مارنے کی نیت سے پھر اس پر جھپٹی جب بدن نے اس کے دونوں بازو پشت سے لگا کر اسے بلند کیا۔ انتہائی بدتمیز اور جاہل عورت ہو تم۔ وہ غصے سے اس کے منہ پر دھاڑا، وہ جو پہلے سے تپی ہوئی تھی اس کی بات پر مزید تپ گئی۔ غصے سے اس کا چہرہ سیکھی چھلکانے لگا۔ بدتمیز اور جاہل تک ٹھیک تھا، عورت کہہ کر صحیح معنوں میں توہین ہی کر دی تھی بدر نے تو۔ تم ایک نمبر کے جاہل، منحوس اور بدتمیز انکل ہو۔ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہوتی وہ جھک کر اس کی گردن پہ سختی سے دانت گاڑ گئی۔ بدر نے ایک پل کو آنکھیں میچی، اس کو اندازہ بھی نہیں تھا غصے میں اس نے کیا حرکت سرزد کر دی۔ اسے خود سے دور جھٹکتا وہ چند پل خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ چند پل کی خاموشی کے بعد اس نے لبوں کو حرکت دی۔ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی جانب قدم بڑھاتا دھیمے لہجے میں بولا تو پہلی بار عرشیہ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ حلق تر کرتی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اگر میں بہک جاتا تو؟ اگر میں بھی عام مرد ہوتا تو کون تمہیں مجھ سے بچاتا؟ اس کی جانب ایک اور قدم بڑھاتا وہ اس کی اس حرکت سے ہونے والے سنگین نتائج سے آگاہ کرنے لگا۔ عرشیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، نظریں جھکائے وہ لب کاٹنے لگی، پھر یکایک اس نے سر اٹھایا۔ تمہاری سوچ ہی خراب ہے، ورنہ میں تو تمہیں بھائی سمجھتی ہوں، چھوٹا والا۔ وہ اپنی فارم میں واپس آ گئی۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا اس کی بات پر۔ بھائی کو نیک بائٹ کون لڑکی کرتی ہے؟ کوٹ چیئر کی پشت پر ڈالتا وہ ازلی انداز میں کہہ کر اس کے تپے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اف، کس قدر بدتمیز شخص تھا وہ۔ تم ہو ہی ڈیش ڈبل ڈیش، وہ دانت کچکچا کر کہتی تن فن کرتی گلاس ڈور ڈھکیل کر باہر نکلی اور زور سے ہیل ڈور پر ماری، اور یہ لگا 5واں ٹھپا۔ اس کے جانے کے بعد اس کا سرخ پڑتا چہرہ یاد کرتے وہ سر جھکا کر دھیرے سے ہنس پڑا، حیرت در حیرت۔ نیوز روم میں اپنی مخصوص جگہ بیٹھی وہ کوئی آرٹیکل لکھ رہی تھی جب تانیہ نے اسے مخاطب کیا، جو خود بھی ایک جرنلسٹ تھی۔ رمن یار، حالیہ گورنمنٹ کی کرپشن پر آرٹیکل مت لکھو ابھی، ایک دوست کی حیثیت سے
مشورہ دے رہی ہوں. تم سوچ بھی نہیں سکتی کس طرح کے تھرڈ کلاس حربے استعمال کرتے ہیں یہ اپنا شفاف ورژن عوام تک پہنچانے کے لیے، اور جو ان کے کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے. پھر تم جانتی ہو، تانیہ کی فکر مندی سے کہنے پر اس نے سیاہ گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اپنے آپ میں ایک راز تھی، کبھی نہ کھلنے والا راز. شکریہ، لیکن حق بات کہنے اور لکھنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. عوام مجھ پر اعتماد کرتی ہے اور رمل یوسف ان کی امیدوں پر پوری اترتی ہے. وہ عادتاً کان کی بالی کو شہادت کی انگلی سے ہلاتی ذرا سا مسکرائی. کس کر جوڑے میں بندے کالے سیاہ چمکدار بال اس کی کالی گہری آنکھوں کی چمک سے میل کھاتے تھے. وہ ہمیشہ کی طرح لمبی پگلیوں کو چھوتی قمیص کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھی، جو اس پر خوب جچتا تھا. موبائل کی رنگ ٹون بجنے پر وہ ایکسکیوز می کہہ کر اس جانب متوجہ ہوئی. نمبر دیکھے بغیر اس نے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا. دوسری جانب جو کوئی بھی تھا وہ اسے دھمکیاں دینے لگا. رمل کی پیشانی پر بل پڑی. اسے گالیوں سے سپر اترتے دیکھ وہ درستگی سے گویا ہوئی. تم جو کوئی بھی ہو، ایک بات کان کھول کر سن لو. رمل یوسف ان خالی کھلی دھمکیوں سے ڈرنے والی نے. اگر اتنی ہمت ہے تو ایک دفعہ میرے سامنے آ کر دکھاؤ. تمہارے نین نقشے نہ بگاڑ دیے تو میرا نام بھی رمل یوسف نہیں. سرد لہجے میں کہہ کر اس نے کال کاٹ دی. نمبر بلاک کر کے وہ چیئر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی. لوگ سمجھتے عورت کمزور ہے، اسے طاقت کی زور پر دبا دیں گے، اپنے حکم کے غلام بننے پر مجبور کر دیں گے. لیکن وہ ان بات سے واقف نہیں، جب عورت کچھ کرنے کی ٹھان لیتی ہے وہ ارادوں کی پختگی میں مرد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے. عورت کمزور نہیں ہے، بس یہی ثابت کرنا ہے. وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے خود کو باور کرانے لگی کہ وہ کون ہے. اس نے آنکھیں کھولی تو ان کی چمک پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی. جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، عرش کو ارشما کی گود میں سر رکھے دیکھ کر چونکا. مہابیر کو دیکھ کر عرش نے نظریں گھمائی تو گویا وہ ابھی بھی ناراض تھا. کیا بات ہے لاڈلے صاحب، شادی کی بات طے ہونے کے بعد تو رنگ ہی بدل گئے جناب کے. وہ جانتا تھا وہ اس کی بات پر تب پھٹیں گا، اور ایسا ہی ہوا. بابا مجھ سے اس بارے میں بات نہ ہی کرے، ایسا نہ ہو کہ میرا اقرار انکار میں بدل جائے. ارشما کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا وہ آنکھیں موند گیا. مہابیر میرے بیٹے کو تنگ نہ کرے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی تو عرش دھیرے سے مسکرایا. ہاں بھئی، بیٹے کے ہوتے شوہر کہاں نظر آتا ہے آپ کو. مسکراہٹ دباتا ہوا وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا. عرش کے ہاتھ سے ارشما کا ہاتھ نکال کر وہ خود تھام کر نرمی سے سہنے لگا. اس کی آنکھیں سکیڑ کر مہابیر کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا. میری بیوی ہے، اسے باور کرایا گیا. عرش نے سائڈ اسمائل پاس کر کے آرام سے مہابیر کے ہاتھ سے ارشما کا ہاتھ نکال کر اپنے چہرے پہ رکھ دیا. میری ماما ہے، وہ بھی کہاں کم تھا. وہ ان دونوں کو ہونٹوں کی طرح دیکھ رہی تھی جو بچوں کی طرح حرکتیں کر رہے تھے. گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلاتے اس نے عرش کو گلے میں پہنے پینڈنٹ کو دیکھا. عرش کی پینڈنٹ ہمیشہ کیوں پہنے رکھتے ہو؟ کیا بہت خاص ہے؟ پینڈنٹ میں لگے سیاہ موتی پر عقاب کی چمکتی آنکھوں پر انگلی رکھ کر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. یہ میری پہچان ہے، وہ مسکراتے لہجے میں گویا ہوا. اس کے چہرے پر الگ ہی مسکراہٹ تھی. شاہین کی آنکھوں کی مانند اس کی گہری بھوری آنکھیں بھی چمکی تھی. کچھ تو خاص تھا ان میں، کوئی پوشیدہ راز. اس کی بات پر اس نے محض ناسمجھی میں سر ہلایا. اس کی گود میں سکون محسوس کرتا وہ آنکھیں موند لے کر سونے کی تیاری کر رہا تھا. ارشما نے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا. اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے کے غرض سے اس نے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ مہابیر نے اسے اچک کر گود میں بٹھا لیا. ہکا بکا سے اسے دیکھتی وہ شرم سے ڈوب مرنے کو ہوئی. عرش ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا. میرا خیال ہے میں چلتا ہوں، ورنہ بابا کا کیا بھروسہ، میرا سامنے ہی رومانس جھاڑنا شروع کر دیں گے. اپنے شوہر کی حرکت اور اوپر بیٹے کی کمنٹری پر وہ تب اٹھی. باپ بیٹا دونوں ہی بے شرم ہیں. دونوں کی تیکھی نظروں کو دیکھتی وہ تن فن کرتی کمرے سے نکل گئی. اس کے جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر قہقہا لگا گئے. ہوانگی ٹیلی جینس کے ساتھ اسکائی بلو ہاف سلوٹی شرٹ پہنے وہ سٹراجٹ اسٹریٹ پہ جینس کی
جینس کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے ہموار قدم اٹھا رہا تھا۔ شام کی دھندلی روشنی میں اس کی سفید جوگز میں مکید پیر تارکول کی پختہ سڑک کو پیچھے ڈھکیلتے آگے بڑھ رہے تھے۔ آسمانوں پر بادلوں کی دھیرے نے گرجنا شروع کر دیا تھا۔ محکمہ موسمات کے مطابق آج رات پورا ڈنمارک بارش میں نہانے والا تھا۔ اسٹریٹ میں بنے مالز میں شاپنگ کی غرض سے آنے والے لوگوں کا جمع غفیر موسم کے تیور دیکھتا واپس لوٹنے لگا تھا۔ البتہ کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے دل فریب موسم کو اپنے کیمروں میں مقید کر رہے تھے۔ اسے موسم سے کچھ مطلب نہیں تھا، اسے اپنا کام ہر حال میں اپنے وقت پر کرنا ہوتا تھا۔ وہ سر جھکا کر چل رہا تھا، اس کے کان میں ایئرپوڈز موجود تھے جن کے ذریعے وہ دوسری جانب کسی سے رابطے میں تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا لیکن کالی سرد آنکھیں ترچھی ہو کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی حسیات بہت تیز تھی۔ دفعتاً کسی نرم وجود کے ٹکرانے سے اس کے قدموں کو بریک لگا۔ مہرون کرتی لمبے بالوں کو جھٹک کر سیدھی ہوتی وہ اسے دیکھ پاتی، اس سے پہلے ہی وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی پشت دیکھ کر اس پر لیس کا گمان ہوا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی جہاں اسٹریٹ کے کارنر پر لیس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ابراہیم نے رک کر چہرہ گھمایا۔ اس لڑکی کو سامنے آتے ہی اس کی چھٹی حس نے کوئی سگنل دیا۔ ایک پل کو اس کی پشت دیکھنے کے بعد سر جھٹکتا وہ سیدھا ہوا اور جلدی قدم اٹھاتا مطلوبہ پوائنٹ تک پہنچا۔ وہ سامنے سے چلتا آ رہا تھا، سرمئی شرٹ کے ساتھ بلو جینس پہنے۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا سپیڈ سلو کر گیا۔ ابراہیم نے غیر محسوس انداز میں ایک چیپ اس کی طرف بڑھائی۔ کانفیڈینشیل انفارمیشن کنویڈ ٹو رائٹ ہینڈز، غیر محسوس انداز میں کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس نے ایئرپورٹس پر انگلی رکھی۔ ٹاسک 1 از ڈن۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ ایسے ٹھنڈے موسم میں وہ محض ہلکی سی ٹی شرٹ پہنے تھا جس کے ہاف سلیو سے اس کے کثرتی بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ کالی سرد آنکھوں کے چمکتے کاج ارد گرد کا بخوبی جائزہ لے رہے تھے۔ ہاتھ سے اشارہ کر کے کیب رکوا کر اس میں بیٹھ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ اسکاٹ ہوٹل کے سامنے اترا۔ ورک ٹرپس کے لیے مشہور یہ کوپن ہیگن کے لگژری ہوٹلز میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے ایک نظر میں ہی ہوٹل کے بیرونی عمارت کا جائزہ لے لیا تھا۔ ڈارک براؤن پینٹ شدہ دیوار پر قریب 24 کھڑکیاں تھیں جن کی سفید گریل سے سنہری روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کی انفارمیشن کے مطابق یہ وہی ہوٹل تھا جہاں پاکستان سے اسمگل کی جانے والی لڑکیاں بیچی جانی تھی۔ وہ ڈیم شور تھا کہ یہی وہ ٹھکانہ ہے جہاں مافیا راج کی 2 تنظیموں کی درمیان ڈیکنگ ہونی تھی۔ ان دا ہارٹ آف سٹی، اسٹراجیٹ اسٹریٹ، ڈارک وائٹ کار میں لگی ڈیوائس کے ذریعے ہنٹس دے کر وہ مزید معلومات لینے کے لیے ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھتا دروازے سے اندر غائب ہو گیا۔ تو بس آج کی کہانی یہیں تک۔ انشاءاللہ جلد ہی دوسری کہانی کا اگلا حصہ لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میرے چینل کا سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں جلد ہی آپ سے، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔